بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس کی اقسام۔ القیاس والا نوعین، احدہما یکون الحکم المعدى من نوع الحکم الثابت بالاصل۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ حکم جو کہ اصل سے فرع میں لگایا جائے، وہ حکم بعینہ ہی جو اصل میں جو حکم تھا وہی حکم بعینہ ہی فرع میں اسی طرح سے ثابت کیا جائے، تو وثانیہ یکون من جنسہ ہی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو اصل میں فرع کا حکم اصل کے حکم کی جنس سے ہو۔ ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر قیاس کرتے ہیں، جس کو قیاس کرتے ہیں اسے مقیس کہتے ہیں، اور جس پر قیاس کرتے ہیں اسے مقیس علیہ کہتے ہیں۔ تو جو مقیس علیہ میں جو حکم تھا وہی حکم مقیس میں ثابت کیا جائے، عین بعین ہی وہی حکم مقیس میں ثابت کیا جائے، تو یہ قسم بنتی ہے۔ اور جو حکم مقیس علیہ میں تھا، مقیس میں اس کی جنس میں سے حکم لگایا جائے، وہ حکم بعین ہی نہ ہو بلکہ اس کی جنس میں سے حکم ہو، تو یہ دوسری قسم بنتی ہے۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ یہ دو قسمیں ہیں کیا بنا؟ جو حکم جس کو قیاس کیا ہے اور جس پر قیاس کیا ہے اس میں جو حکم تھا وہی حکم بعین نہیں، وہی حکم اس مقیس میں لگا دیا جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ مقیس میں وہ حکم جو لگایا جائے وہ مقیس علیہ کا عین وہی نہ ہو بلکہ مقیس علیہ کی جنس سے۔ اس کی مثال کہتے ہیں کہ ہم نے قیاس کیا کہ باپ کو چھوٹے بچے پر ولایت حاصل ہے، وہ اس کا ولی ہے، کیوں ولی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ولایت اسے کیوں حاصل ہے؟ بچپنے کی وجہ سے۔ علت کیا ہے ولایت کی؟ بچپنا۔ فیثبت ولایت النکاح فی حق الجاریۃ لوجود العلت فیہا، کہتے ہیں کہ اسی طرح جو نابالغ بچی ہے اس میں بھی باپ کی ولایت یا ولی کی ولایت ثابت ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، کون سی؟ صغر و بچپنا۔ وبی یثبت الحکم فی السیبۃ الصغیرۃ، اس سے یہ حکم بھی ہے کہ اسی سے جو سیبہ صغیرہ ہو، جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے لیکن وہ ہے نابالغ ہے، تو اس پر بھی ولی کی علت ولی کی ولایت اس پر بھی ثابت رہے گی، کیونکہ ولی کی ولایت کی علت کیا تھی؟ صغر بچپنا، تو وہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ كذلك قلنا الطواف علة سقوط النجاسة السؤر في سؤر الحرة فتعدى الحكم إلى سؤر السواكن البيوت لوجود العلة، کہ ہم نے یہ کہا کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میں علت کیا تھی بلا؟ کل پڑھا تھا من الطوافین علیکم، طواف اس کا بار بار گھر میں آنا جانا، اس وجہ سے اس کا جوٹا پاک ہوگا۔ تو یہ جو حکم اس میں لگایا ہے، جو حکم مقیس میں جو مقیس اس پر قیاس کیا گھر کے باقی جانوروں کو، کیونکہ اس کا حکم تو حدیث پاک میں آ گیا، بلی کا حکم، اس پر قیاس کیا باقی جانوروں کو جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا جوٹا بھی پاک ہوگا۔ اب حکم جو مقیس علیہ میں تھا، مقیس علیہ کیا تھا؟ بلی کا جوٹا، اس کا کیا حکم ہے کہ وہ پاک ہے، تو یہی حکم جو ہے وہ مقیس میں بعینی وہی لگا دیا۔ تو یہ پہلی قسم کی مثالیں ہیں۔ بلوغ الغلام من عقل علت زوال ولایت النکاح فیزول ولایت الجاریۃ بحکم هذه العلت، کہتے ہیں کہ اگر لڑکا بالغ ہو جائے، بیٹا بالغ ہو جائے، تو باپ کی ولایت اس سے، ولایت نکاح اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی پر قیاس کیا تھا بیٹی کو اس پر قیاس کیا تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اس پر بھی باپ کی ولایت اس پر بھی نہیں رہے گی۔ وہ حکم جو ثابت کیا تھا مقیس علیہ کے لیے وہ کیا تھا کہ باپ کی ولایت اس سے ختم ہو گئی۔ علت کیا تھی ختم ہونے کی؟ اس کا بالغ ہو جانا۔ اور تو وہی حکم جو ہے یہ صغیرہ میں بھی لڑکی میں بھی جو کہ بالغ ہو جائے اس میں ثابت کیا جائے گا کہ جب وہ بالغ ہو گئی ہے تو باپ کی ولایت اس سے ساقط ہو گئی ہے۔ علت دونوں میں وہی ہے۔ مثال اتحاد فی الجنس، جنس ایک ہو، اس کی مثال کہ جو مقیس علیہ میں جو حکم تھا وہی حکم مقیس علیہ میں ثابت کیا، مقیس میں ثابت کیا، لیکن اس کی وہ اس جنس سے ہے، اس حکم کی جنس سے حکم ہے۔ مقیس میں جو حکم لگایا ہے تو وہ اس حکم کی جنس سے ہے جو حکم مقیس علیہ میں تھا۔ اس کی مثال کثرت الطواف علت لسقوط حاجر الاستئذان فی حق ما ملکت ایماننا فیسقط حرج نجاست السؤر بهذه العلت فإن هذا حرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه، کہا کہ جو گھر میں غلاموں نے بار بار آنا جانا ہوتا ہے،
ان کا انہوں نے چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں، رکھنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے اجازت کا حکم ان سے ساقط ہے، انہیں اجازت نہیں لینا پڑے گی۔ کیوں بلا کیوں نہیں لینا پڑے گی؟ اس کی علت کیا ہے؟ لسکوت الحرجی، یہ حکم کیوں لگایا؟ تاکہ ان پر حرج نہ ہو، مشکل نہ ہو گھر والوں کے لیے یا ان غلاموں کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس حرج کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا کہ انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی حکم جو ہے یہ جو گھر کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں، گھر کے اندر جو رہنے والے جانور وغیرہ ہیں، ان میں یہی حکم ثابت کیا کہ ان کا جوٹا پاک نہیں ہوگا۔ ان کا جوٹا کیوں نہیں پاک ہوگا؟ کیوں ناپاک نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان میں بھی یہی علت پائی جاتی ہے طواف کی۔ غلاموں کے لیے کیا حکم تھا؟ انہیں اجازت لینا ضروری نہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حرج لازم آتا ہے۔ ان جانوروں کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ حرج لازم آتا ہے۔ اگر اس کو ناپاک کہہ دے تو چیزیں ضائع کرنی پڑیں گی بہت ساری۔ تو جو حکم غلاموں لونڈیوں کے لیے تھا نا، اسی طرح کا حکم، اس کی جنس کا حکم، اس جیسا حکم جو ہے وہ ان جانوروں میں لگایا، وہی والا حکم نہیں لگایا۔ ان کے لیے کیا تھا کہ گھر میں داخل ہونے کی انہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ ادھر کیا جانوروں کے لیے یہ حکم لگایا کہ انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ لگایا کہ ان کے لیے ان کا جوٹا پاک ہے، ان کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ حکم لگایا۔ تو دونوں میں وجہ کیا تھی؟ کہ حرج لازم آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جانوروں میں جو حکم ثابت کیا ہے نا، یہ حکم بے نہیں وہ نہیں ہے جو کہ غلاموں کے لیے تھا، اگرچہ اسی پر اس کو قیاس کیا، لیکن وہ والا حکم نہیں، بلکہ اس حکم کی جنس سے یہ حکم ہے۔ کیونکہ ایک میں طلب اجازت کے حرج کا ثبوت ہے، ایک میں حرج ساکت ہوتے حرج کا ثبوت ہے۔ کس کا حرج کا؟ جو اجازت طلب کرنے میں ہے، اور دوسری میں جھوٹے کے پلید ہونے میں، ان کے جھوٹے کے ناپاک ہونے میں جو حرج لازم آتا ہے وہ ہے۔ تو یہ دونوں ایک جنس کے ہیں۔ كذلك الصغر علة لولایت التصرف الاب في المال فيثبت ولایت التصرف في النفس بحکم هذه العلة۔ باپ جو ہے، یہ باپ اپنے چھوٹے بچے کے مال پر والی ہے، اور اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بچے کی بھلائیاں کہاں پہ ہیں، وہاں وہ خرچ کر سکتا ہے۔ باپ کو ولایت حاصل ہے اولاد پر، اس بچے کے مال میں۔ کیوں؟ بچپنے کی وجہ سے باپ کو اولاد کے مال پر ولایت حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے اس مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ ولایت کیوں حاصل ہے؟ اسے بچپنے کی وجہ سے، تو اسی بچپنے کی وجہ سے ان بچوں کی نفس اور ذاتوں پر بھی باپ کو ولایت حاصل ہے۔ باپ کو ولایت وہاں کس پہ حاصل ہے؟ مال پر۔ وجہ کیا ہے؟ بچپنا۔ اور ان کی ذاتوں پر بھی ولایت حاصل ہے، کس وجہ سے؟ وجہ یہاں بھی بچپنا ہے، تو وہاں پہ ولایت کا حکم، ولایت کس پر تھی؟ مال پر، اور یہاں ولایت کس پر ہے؟ ذات پر۔ تو یہ حکم اسی کی جنس سے ہے، وہی ابعینی حکم نہیں ہے جو مکیس علیہ میں تھا۔ مکیس علیہ میں کیا تھا؟ حکم کس پر لگایا تھا؟ کہ باپ کو اولاد کی مال پر ولایت حاصل ہے، اور مکیس کیا ہے؟ اس پر ان کی ذات پر ولایت حاصل ہے۔ بِأَنْ نَقُولُ أَنَّمَا يَثْبُتُ وِلَایَةُ الْأَبِّ فِي مَالِ الصَّغِيرَةِ، اور اس کے ساتھ ثُمَّ لَا بُدَّ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ مِنْ تَجْنِيسِ الْعِلَّةِ، کہتے ہیں کہ اس قیاس میں تجنیس العلت بھی شرط ہے، یعنی علت کی جنس، علت کا بھی ایک جنس سے ہونا شرط ہے۔ کہ جب چھوٹے بچے میں ولایت یا بچی میں ولایت کس وجہ سے تھی؟ مال میں ولایت کس وجہ سے تھی؟ بچپن کی وجہ سے۔ تو ذات میں ولایت کس وجہ سے ہوگی؟ بچپنے کی وجہ سے۔ دونوں میں جنس بھی، دونوں میں علت بھی، علت کی جنس ایک ہونی چاہیے، علت کی جنس بھی ایک ہونی چاہیے، اور جو حکم ہے اس کی جنس بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرح دو قسمیں بن گئی کہ ایک میں جو مکیس ہے وہ مکیس علیہ جو ہے، اس میں جو حکم ثابت کیا وہی حکم بعینی، وہی حکم مکیس میں ثابت کیا ہے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ جو مکیس علیہ میں حکم ہے، مکیس میں اس کی جنس میں سے حکم ثابت کیا ہے، وہ بعینی وہی حکم ثابت نہیں کیا۔